السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس وقت ملک کے اندر جب بھی کوئی اجتماعی عصمت ریزی کا واقعہ رونما ہوتا ہے تو مختلف چینلوں پر اور مختلف علاقوں کے اندر احتجاج شروع ہو جاتے ہیں اور سخت قانون کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ بعض خواتین کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے کہ اسلام کے اندر جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ ہمارے قانون کا حصہ بنا دیا جائے۔ دراصل اسلام نے خواتین کی عزت و عصمت کے تعلق سے جو ہدایات دی گئی ہیں، اگر ان ہدایات پر معاشرہ عمل کرے گا تو ایسی صورت میں یہ تمام خرابیاں ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ اسلام نے عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو دیگر مذاہب کے لوگوں نے اس کو اپنے اوپر لاگو کر لیا ہے۔ مثلاً عیسائیوں کے یہاں شادی نہ کرنا یا بعض ہندوؤں کے یہاں شادی نہ کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے عزت و عصمت کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسلام نے یہ طریقہ نہ مسلمانوں کو دیا ہے اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجرد والی زندگی سے منع فرمایا، اور پھر نکاح کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت سے خطاب کر کے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو ذمہ داری کو نبھانے کا اس کے اندر صلاحیت ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ نکاح جو ہے اس کی نگاہ کو نیچی کر دے گا اور اس کی شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا، اور جو اس ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیہ بالصوم، وہ اپنے اوپر روزوں کو لازم کر لے، فإنہ لہ وجاء، کہ یہ اس کی شہوت کو ختم کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وقت پر نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے، نوجوانوں سے فرمایا ہے، وہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، کہ اپنے باندیوں اور اپنے غلاموں میں سے جن کو صلاحیت مند سمجھتے ہو، صالح سمجھتے ہو، اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے بھی اس میں اپنے ماتحتوں کی فوراً شادی کرنے کا، بلوغیت کے بعد ان کو زیادہ دیر تجرد والی زندگی گزارنے سے اللہ رب العزت نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ یہی طریقہ عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، ورنہ چاہے جتنے قانون بنا لیے جائیں، اگر نکاح کے اندر تاخیر ہوتی جائے گی تو اس کے نتیجے میں عزت و عصمت کی حفاظت باقی نہیں رہے گی۔ اور پھر شادی شدہ لوگ جب کسی اجنبی پر یا اجنبیہ پر نکاح پڑ جاتی ہے تو اس کا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک عورت پر پڑی، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور پھر اپنی حاجت کو پوری کیا، اور پھر لوگوں کے سامنے آ کر خطاب کیا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے آتی ہے تو وہ شیطان کی صورت میں تمہارے سامنے آتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو فوراً اپنے گھر واپس آئے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ صحبت کرے،
فَإِنَّهُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے پاس بھی وہی ہے جو تمہاری بیوی کے پاس ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے آپ نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت دی گئی ہے، اس میں جہاں مرد اور خواتین کو بروقت نکاح کی ترغیب دی گئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے جو پاکیزہ ماحول چھوڑا تھا، وہاں پر نکاح بیوگان اور مطلقہ جو خواتین ہوتی تھی ان کی شادی کے سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعدد ازدواج کا جو قانون بنایا گیا، جس میں ایک مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے، اس سلسلے میں اگر یہ قانون پر عمل آج بھی کیا جائے گا تو ہمارے پاس جو خواتین بیوہ ہیں یا مطلقہ ہے یا خلا شدہ ہے، ان کے نکاح کے جو اسباب نہیں ہو پا رہے ہیں اور ان سے لوگ نکاح نہیں کر رہے ہیں، اس کا اگر خاتمہ نہیں کیا جائے گا تو پھر عصمت و عزت کی حفاظت بھی نہیں ہو پائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ جب یہ شہید ہو گئے تو پھر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی، اور پھر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے تو پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی۔ ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک خاتون یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں چلتی جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ رواج ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آج عزت و عصمت کی حفاظت باقی رہنا مشکل ہو گئی ہے۔ صرف اسلام نے عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے نکاحی کا قانون نہیں بنایا ہے، بلکہ اسلام نے عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے مرد اور خواتین دونوں کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین سے خطاب کر کے بھی فرمایا اور خواتین سے خطاب کر کے بھی فرمایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے خواتین کے تعلق سے بھی فرمایا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے اسلام نے نامحرم کے ساتھ تنہائی میں وہاں پر جانے کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تاکید فرمائی کہ جو صحابہ اکرام جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں، خواتین گھر میں اکیلی ہیں تو ان کے ساتھ نہ جایا کریں۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین یعنی نامحرم عورت کے پاس جب کوئی جاتا ہے تو اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، سسرالی رشتہ داروں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اشارہ تھا جیٹ اور دیور کے بارے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو موت ہے۔ یعنی تنہائی میں کسی خاتون کے پاس جب اس کا شوہر نہیں ہو یا کوئی اس کا محرم رشتہ دار نہ ہو تو اس کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے آزادانہ اختلاط کی ممانعت فرمائی ہے، یعنی مرد اور عورت ایک جگہ اکٹھے جمع ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ خواتین بیچ راستے سے مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیچھے چلنے اور ایک کنارے ہو کر چلنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر محرم کے عورت کو شرعی سفر کرنے سے بھی منع فرمایا، یعنی 3 دن 3 رات جو اس زمانے میں 48 میل کا جو سفر ہوا کرتا تھا، وہ بغیر محرم کے کوئی عورت تنہا سفر نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے احتیاطی تدابیر کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت بن سور کر گھر سے باہر نہ نکلے،
کہ اس کی خوشبو سے دوسرے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں یا اس کے بناؤ سنگار کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لباس پہن کر نکلنے کا حکم دیا ہے جو لباس پورے بدن کو ڈھانپنے والا ہو۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اس لیے جہاں یہ چیزیں اختیار کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پردے کا خصوصی حکم بھی دیا، اور پھر وہ چیزیں جو عورت کے عزت و عصمت کی حفاظت کے خلاف ہو سکتی تھی اور اس کے عزت و عصمت پر ڈاکہ ڈالنے کا جو ذریعہ بن سکتی تھی، اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو منع فرمایا ہے۔ جیسے شراب ہے، یہ شراب جو ہے یہ انسان شراب پینے کے بعد ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، وہ ہوش میں نہیں رہتا ہے، اور نہ جانے اس سلسلے میں اس کے جو جذبات بھڑک اٹھتے ہیں تو اس میں وہ کسی عورت کے ساتھ اس کی عزت و عصمت کو تار تار کر سکتا ہے، اس لیے شراب پر پابندی لگا دی۔ اسی طریقے سے فحاشی یعنی ایسی باتیں جس میں فحش کاری کی طرف انسان متنبہ ہو سکتا، اس کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے اور اس کے جذبات بھڑک سکتے ہیں، اسلام نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر یہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو ایمان والوں کے اندر فحش باتوں کو پھیلانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ تمام چیزیں اسلام نے بیان کر کے پھر ایک پاکیزہ معاشرہ دیا ہے جس میں صالح بیوی اور نکاح کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے عزت و عصمت کی جو حفاظت کی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو اختیار کریں گے، نگاہوں کی حفاظت کریں گے، نامحرم کے ساتھ تنہائی میں جانے کی یا ان کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت، اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اسی طریقے سے جو شرعی سفر ہے وہ خواتین اگر محرم کے ہی ساتھ انجام دیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ لباس ساتر ہوگا، لباس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کر سکے، اور جب گھر سے باہر نکلیں گے تو کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کریں گے جس سے دوسرے لوگ اس کی طرف راغب ہوں، جس میں خوشبو ہے، یا ایسے چمکیلے کپڑے ہیں جس سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، یا لباس عریانیت والا ہو۔ یہ تمام چیزیں اسلام نہیں چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پردے کا خصوصی حکم دیا گیا ہے، بلا وجہ بلا ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگر یہ تمام چیزیں اختیار کر لیے جائیں گے، اور پھر شرم و حیا جو انسان کا گوہر ہے، جو انسان کو اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر عطا کیا ہے، اس کا اگر پاس و لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ سماج میں جو عورتوں کی عزت و عصمت جو اس وقت داغدار ہو رہی ہے اور لوگ ہوس کا شکار اس کو بنا رہے ہیں، اس سے مکمل طور پر بچا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔